بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سبز آنکھیں کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ علی، میں آپ کو لیے بغیر کبھی نہیں جاؤں گی، میں تم سے پیار کرتی ہوں اور شادی بھی تم سے ہی کروں گی۔ اس انسان کی بچی کو چھوڑنا ہوگا، تم میرے ہو اور میں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ندا بہت پریشان تھی۔ علی نے ندا کو حوصلہ دیا اور کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ چڑیل کی بچی تیرا کچھ بگاڑ سکتی ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر ندا کو کچھ سکون تو ملا، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نادیہ نے آگے بڑھ کر ندا پر وار کر دیا، مگر آگے علی آ گیا اور ندا کی جان تو بچ گئی، مگر علی نے ندا کے لیے اپنی جان دے دی۔ علی کی یہ چیخ نکلی اور وہ ایک دھواں بن کر اڑ گیا۔ اس کے اڑنے کی دیر تھی کہ نادیہ نے اپنی جان بھی ختم کر دی اور ایک دھویں میں شامل ہو کر وہ بھی غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ندا بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی اور اس کی امی اور دادا رو رہے تھے۔ ایک خوفناک کہانی۔ ندا ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس میں ایک خاص بات تھی کہ اس کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا۔ ندا اپنے دادا اور امی کے ساتھ رہتی تھی اور ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے دادا ابو قبرستان کے گورکن تھے۔ وہ روز اپنے دادا کے ساتھ قبرستان میں جاتی تھی۔ آج وہ قبرستان سے واپس آ رہی تھی تو اس نے محسوس کیا جیسے کوئی سایہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس نے اپنا وہم سمجھا اور گھر واپس آئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور سو گئی۔ اور مغرب ٹائم اس کی امی نے جب اس کو اٹھایا، بیٹا اٹھو، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت نہیں سوتے۔ وہ اٹھ گئی اور ہاتھ منہ دھو کر باہر آ گئی اور امی کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا کھا کر اس کی امی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ باہر صحن میں آ گئی اور وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے پھر محسوس کیا کوئی سایہ اس کے قریب کھڑا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن پھر بھی اس کو کچھ بھی نظر نہ آیا، لیکن سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ وہ خوف زدہ ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس نے پھر محسوس کیا وہ سایہ اس کے اندر کمرے میں بھی آ گیا ہے، اس کے کمرے میں لہرا رہا ہے۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو اور دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اس کے پاس دھواں سا بن گیا اور اس دھویں نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان بن گیا۔ ندا نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئی۔ اس لڑکے نے کہا، دیکھو، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ندا نے کہا، تم کون ہو اور یہاں میرے پاس کیا کر رہے ہو؟ میرا نام علی ہے، اور اس لڑکے نے کہا، اور میں جن ہوں۔ ایک دن تم اپنے دادا کے ساتھ قبرستان گئی تھی تو میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تو تمہارے پاس آیا اور جب تمہیں نزدیک سے دیکھا تو خوبصورت لگی اور تمہاری آنکھیں بہت ہی نشیلی ہیں اور میں تم پر اس وقت ہی فدا ہو گیا۔ مجھے تمہاری آنکھوں کا رنگ بہت پسند ہے کیونکہ سبز رنگ میرا پسندیدہ رنگ ہے، اور تب سے سائے کی طرح تمہارے سامنے نہ آتا جب تک تم خود نہ مجھے بلاتی۔ ندا بھی جب علی کو دیکھا تو پیار کرنے لگی۔ علی روز رات کو آتا اور دونوں پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ ایک دن اس کی امی پانی پینے کی غرض سے اٹھی۔ انہیں بہت پیاس لگی ہوئی تھی، کمرے میں پانی کا جگ رکھنا بھول گئی تھی۔ وہ کچن میں پانی پینے کی غرض سے گئی تو انہوں نے محسوس کیا جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا ندا کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور ادھر سے ہی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا رات کے اس پیر کس سے بات کر رہی ہے۔ انہوں نے کھڑکی کے اندر دیکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کمرے میں آ گئی اور ندا سے پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہی ہو، جبکہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ندا نے کہا، امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ویسی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی امی کو ٹال دیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا اور امی کے پوچھنے پر اس نے ٹال دیا۔ تیسرے دن اس کی امی نے اس کے دادا سے بات کی اور ساری بات ان کو بتا دی۔ ندا کے کمرے میں کوئی ہوتا ہے، وہ کسی سے باتیں کرتی ہے جبکہ کمرے میں کوئی ہوتا بھی نہیں۔ میں تو بہت پریشان ہوں۔ دادا نے کہا، میں کہتا تھا نا کہ اسے میرے ساتھ قبرستان میں مت جانے دیا کرو، لیکن وہ نہ مانتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی چڑیل یا جن کا سایہ وغیرہ ہو گیا ہے۔ اس پر اس کی امی نے کہا، میں ایک عامل کو جانتی ہوں، ان سے کل بات کر کے کوئی تعویذ وغیرہ لاتی ہوں۔ وہ چلی گئی عامل کے پاس اور اس کے دادا کچھ سوچنے لگے۔ ایک رات علی نے ندا سے کہا،
میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے ملک کے بادشاہ سے اجازت لینی ہوگی، کیونکہ اگر کسی جن نے انسان سے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ بادشاہ سے اجازت ضرور لیتا ہے۔ اس نے کہا اگر بادشاہ نہ مانا تو پھر کیا ہوگا، میں تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ علی نے ندا کو دلاسا دیا اور ملک سے باہر چلا گیا۔ اب ندا سارا دن پریشان رہتی، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ وہ سوچتی اگر بادشاہ نہ مانا تو پھر کیا ہوگا۔ اس کی چاہت دیکھ کر اس کی امی اور دادا بھی پریشان ہو کے اس کی امی روز کوئی نہ کوئی تعویذ لاتی اور اس کو کہتی گلے میں ڈال لے، لیکن وہ امی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی مگر بعد میں اتار دیتی۔ 5 دن بعد علی واپس آیا تو بہت پریشان تھا اور اس کی حالت بھی بہت خراب لگ رہی تھی، جیسے صدیوں سے بیمار ہو۔ ندا جب علی کو ایسی حالت میں دیکھا تو تڑپ سی گئی اور پوچھا کیا ہوا؟ علی نے بتایا جب میں گیا تو اپنی امی سے تمہارے بارے میں بات کی، کیونکہ میری صرف امی ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ پھر میں نے جب ان سے کہا کہ اگر مجھے وہ نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، پھر وہ بادشاہ کے پاس گئی۔ جب بادشاہ کو سب کچھ بتایا تو پاس ہی اس کی بیٹی بیٹھی تھی جو علی سے بہت پیار کرتی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جب یہ سنا تو وہ غصے سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، علی میرا ہے، صرف میرا ہے اور میں ہی اس سے شادی کروں گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بابا جان آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ بادشاہ نے بھی انکار کر دیا کیونکہ اس سے اپنی بیٹی کی خوشیاں بہت عزیز تھی۔ اس نے کہا اگر علی نے میری بیٹی سے شادی نہ کی تو ہم اس لڑکی کو ہی ختم کر دیں گے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اس کی امی نے بادشاہ کی ساری باتیں سنی تو وہ پریشان ہو گئی اور وہ سب کچھ چھوڑ کر ندا کے پاس آ گیا۔ یہ ساری باتیں سن کر وہ پریشان ہو گئی اور اس کا دل کہنے لگا ضرور کچھ برا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتیں کر رہے تھے کہ ان کے پاس دھواں پھیل گیا اور پھر اس دھوئیں نے ایک لڑکی کی شکل اختیار کر لی اور بادشاہ کی بیٹی نادیہ تھی اور بہت ہی غصے میں تھی۔ اس نے ندا سے کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گی، مگر ندا نے انکار کر دیا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔ اور جب ندا نے انکار کیا تو وہ پھر علی نے کہا نادیہ تم ندا کو کچھ نہیں کہو گی، وہ میرا پیار ہے اور میں اس کی بے عزتی کسی بھی حال میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر علی کو بھی بہت غصہ آیا نادیہ پر۔ اس نے نادیہ کو چلے جانے کا کہا مگر وہ کسی بھی صورت میں علی کے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے علی کو انکار کر دیا اور کہا علی میں آپ کو لیے بغیر کبھی نہیں جاؤں گی، میں تم سے پیار کرتی ہوں اور شادی بھی تم سے ہی کروں گی۔ اس انسان کی بچی کو چھوڑنا ہوگا، تم میرے ہو اور میں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ندا بہت پریشان تھی۔ علی نے ندا کو حوصلہ دیا اور کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ چڑیل کی بچی تیرا کچھ بگاڑ سکتی ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر ندا کو کچھ سکون تو ملا مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نادیہ نے آگے بڑھ کر ندا پر وار کر دیا مگر آگے علی آ گیا اور ندا کی جان تو بچ گئی، مگر علی نے ندا کے لیے اپنی جان دے دی۔ علی کی ایک چیخ نکلی اور وہ ایک دھواں بن کر اڑ گیا۔ اس کے اڑنے کی دیر تھی کہ نادیہ نے اپنی جان بھی ختم کر دی اور ایک دھوئیں میں شامل ہو کر وہ بھی غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ندا بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی اور اس کی امی اور دادا رو رہے تھے۔ پھر ندا نے اپنی امی سے پوچھا امی علی کہاں ہے؟ اس کی امی نے بتایا کہ وہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، اس لڑکی نے اسے مار دیا ہے اور وہ خود بھی مر چکی ہے اور اب تمہیں اس کے بنا ہی جینا ہوگا۔ پھر ندا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنی ماں کے ساتھ لا کر بہت روئی۔ اس طرح ہی اس کی امی نے سکون کا سانس لیا اور اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئی۔ ناظرین کیسی لگی میری کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔